فیضان گرامی، اب امام سجاد علیہ السلام کی عظمتیں، امام کی عبادت میں ایک اور یہاں پہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں امام کی زندگی سے. کہ روایت ہے کہ امام سجدے کرتے تھے تو بہت بہت طولانی سجدے کرتے تھے. آج کے آپ کی اگر گھنٹوں کے حساب سے بتاؤں تو بعض کا 2-2 گھنٹے اور اس سے بھی زیادہ طولانی سجدہ، ایک سجدہ کہنا بڑا آسان ہے. انسان 2 گھنٹے سجدے میں ہو تو اندازہ ہوتا. یہاں تک کہ امام کے پورے پیشانی پہ، ہتھیلیوں پہ نشان تھے. بہت طولانی سجدہ. تو ایک مرتبہ امام سجدے میں ہیں اور آواز آتی ہے کہ ارے محمد باقر کنویں میں گر گئے. یعنی 5ویں امام. چوتھے امام سجدے میں اپنے حجرے میں سجدے میں تھے کہ اچانک امام کی زوجہ نے، حضرت فاطمہ بنت حسن نے، امام حسن کی بیٹی ہیں، چوتھے امام کی زوجہ. بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی امام حسین کے بیٹے امام سجاد کی شادی امام حسن کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی. ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنے کی کوشش کی اور خصوصاً امام حسن حسین نے بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے. رضا گرامی، ایک مرتبہ آواز آئی کہ محمد باقر کنویں میں گر گئے. اب ماں کا دل تھا تو حضرت فاطمہ بنت حسن فوراً دوڑتی ہوئی حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے، کیونکہ باہر مجمع جمع ہو چکا تھا اور بی بی بہت زیادہ پردے دار تھی تو اس لیے مجمع میں مردوں میں نہیں گئی. بچے کو بچانے کے لیے، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس حجرے میں آئے جہاں چوتھے امام تھے اور فوراً آ کے آواز دی، میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. مولا سجدے میں، سجدہ طولانی ہوتا چلا جا رہا. رو رو کے کہتی ہیں مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. مولا کا سجدہ طولانی تھا. بہت دیر بعد مولا سجدے سے اٹھے، دیکھا کہ آپ کی زوجہ رو رہی تو فوراً کہا اے کنیز خدا کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ ارے زوجہ کی آواز امام کو نہیں آ رہی تھی. عزیزان گرامی، پیغمبر کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے اور نماز کی معراج سجدہ ہے. سجدوں کی معراج سید الساجدین کا سجدہ. اور امام سجاد جب سجدے میں جاتے تھے تو معراج پہ ہوتے تھے. معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ رہنے کی رہا. اب امام ہیں معراج پہ کیونکہ امام سجدے میں ہے تو اب امام یہاں ہے ہی نہیں. امام کا دنیا سے تعلق منقطع ہے، اللہ سے رابطہ ہے. سجدے میں تھے. بھئی میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، اگر کہیں گے تو کل وضاحت کر دوں گا، لیکن امام خدا کے ساتھ ہے. اگر کہیں تو ابھی وضاحت کر دوں کیونکہ رسپانس نہیں آ رہا تھا اس لیے میں وضاحت کرنے پہ مجبور ہوں. ایسا گرامی، مولا امیر المؤمنین مسجد نبوی کے اندر نافلہ پڑھ رہے ہیں ظہر کی. تمام صحابہ بھی نافلہ پڑھ رہے ہیں. اتنے میں فقیر آتا ہے، در پہ آ کے کہتا ہے اے مسلمانوں، ہے کوئی جو راہ خدا میں کچھ عطا کرے؟ کسی نے کچھ نہیں دیا. مولا نے بھی توجہ نہیں کی. اس نے دوبارہ کہا. جب تیسری مرتبہ کہا تو اس نے خدا کو گواہ بنا کر پروردگارا گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے نمازیوں سے مانگ رہا تھا. اب جناب امیر نے انگلی کا اشارہ کیا. توجہ، جیسے مولا نے انگلی کا اشارہ کیا وہ آگے بڑھا، اس نے انگوٹھی اتار لی. جب تک نمازیوں کو بلا رہا تھا مولا توجہ نہیں کر رہے تھے. جب خدا سے مخاطب ہوا تو مولا نے انگلی کا اشارہ کیا، کیونکہ مولا تھے معراج پہ. الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی، وہاں ہوتی ہے. جب تک وہ یہاں مانگتا رہا مولا نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن جیسے ہی وہاں مانگا، جیسے ہی آواز وہاں پہنچی تو جو معراج پہ تھے انہوں نے فوراً جواب پیش کیا. بات پہنچ رہی ہے؟ جب جناب سید سجاد سجدے میں ہیں اس لیے یہاں سے منقطع ہیں. جیسے ہی اٹھے تو جناب فاطمہ بنت حسن نے کہا مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، کہے کنیز خدا اپنے آنسو صاف کر لیجئے، میں بھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. بی بی نے فوراً آنسو صاف کر لیے اور بڑی مطمئن ہو گئی. اب بیٹا صحیح سالم ہے. کیوں؟ کہ جب امام نے ضمانت دے دی میں بیٹے کو لے کے آتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں،
جب امام نے کہہ دیا نا میں بیٹے کو بھی لے کے آتا ہوں، اس کا مطلب ہے بیٹا صحیح سالم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے، امام کی بیٹی ہے، امام کی پوتی ہے، امام کی بھتیجی ہے، امام کی زوجہ ہے، امام کی ماں ہے، امام کی دادی ہے۔ یہ چاروں طرف سے امامت میں گھرے ہیں، یہ ہر رشتے سے امامت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پہنچ گئے ہیں، وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام سجاد چلے، میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے چلے ہوں گے امام باقر کو لینے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ میرا دل کہتا ہے امام نے ولایت کی قبا اوڑھی ہوگی، عصمت کی ابالی ہوگی، امامت کا امامہ رکھا ہوگا، تولا کی تسبیح لی ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا، امام نے نالین زیب تن کیے ہوں گے۔ جب ایک مرتبہ امام چلے تو لبیک کی صدائیں آنے لگی، سارا مجمع خود بخود رستے بنانے لگا، کہہ رہے سید الساجدین آ رہے ہیں۔ جیسے امام آگے بڑھے، ایک آدمی نے مجمع میں آواز دے کے کہا ارے اتنی دیر سے آئے، بچہ تو مر چکا ہوگا، اتنی دیر سے بچہ کنویں میں گرا ہوا۔ سارا مدینہ دیکھ رہا تھا، امام کنویں کے پاس آئے، دونوں ہاتھ بڑھا کے کہا پانی میری امانت لوٹا دے۔ سارے مدینے نے دیکھا، کنویں کا پانی ابھرنے لگا۔ جب پانی ابھر کے اوپر آیا تو سب نے دیکھا امام باقر پانی کے اندر نہیں تھے، پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے آغوش بڑھائی، پانچویں امام آغوش میں آئے، گود میں لیا، چلنے لگے۔ اب ایک آدمی نے ہمت کر کے سوال کیا کہ فرزند رسول کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی بیٹا کنویں میں گر گیا؟ امام نے کہا نہیں کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کہا وہ تو آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے بڑے مطمئن ہے، پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں گھبرائے تھے؟ سنیں گے حضرات؟ کہا مولا کیوں نہیں گھبرائے جب بیٹا گر گیا؟ کہا جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟